الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں مقامات حج اگر دیکھیں، حرم سے مینا تقریباً 8 کلومیٹر ہے، مینا سے عرفات تقریباً 16 کلومیٹر ہے، عرفات سے مزدلفہ بھی تقریباً یعنی کہ عرفات سے مزدلفہ تقریباً 8، مزدلفہ سے مینا تقریباً 7-8، تو اتنا ہی یہ سارا بنتا ہے۔ تو اب 8 ذو الحج کو آپ کیا کریں، صبح غسل کریں، احرام باندھیں، اللہم لبیک حجن، نیت کے وقت یہ دعا پڑھیں اور تلبیہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، یہ اس کی فضیلت ہے بڑی، اور 5 نمازیں ادا کریں، ہر نماز اپنے وقت پر ادا کریں، 3 نمازیں قصر کریں، قصر ادا کریں، خوب تلبیہ پڑھیں جو 8 ذو الحج کو سمجھ لیں، ظہر عصر اور عشاء یہ قصر ہوں گی 8 کو، تو یہ 8 کو کرنے والے کام ہیں۔ 9 کا جو اعمال ہیں، فجر کے بعد مینا سے عرفہ جائیں، اور ممکن ہو تو مسجد نبوی میں خطبہ حج سنیں، ظہر عصر قصر اور جمع کریں، اسی طرح سورہ غروب ہونے تک وہیں رکیں اور وہاں پہ خوب دعائیں کریں۔ یہ مینا کی بات ہے۔ اسی طرح وقوف عرفہ ہی حج ہے، اصل عرفہ کے دن دعائیں کریں، اور 10 ذو الحج دیکھیں کو مزدلفہ پہنچ کر اب مغرب اور عشاء آپ وہاں پہ جو ہے نا ادا کریں 9 کو، ٹھیک ہے نا، بلکہ 9 ہی بن جاتی ہے مغرب کے بعد۔ 10 ذو الحج کی رات مزدلفہ میں سو کر گزارنی ہوتی ہے، وہاں مغرب عشاء پڑھنی ہوتی ہے، یہ کام کرنے ہوتے ہیں 10 کو۔ اسی طرح صبح نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک خوب وہاں پہ آپ دعائیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے آپ 7 سے 70 کنکریاں چن لیں، 7 یا 70 کنکریاں چن سکتے ہیں مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے۔ تو اسی طرح یوم نحر میں دیکھیں رمی جمعرات ہے، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، قربانی کرنی حلق یا قصر ہے، اسی طرح تحلیل اول ہے، یعنی کہ آپ پابندیاں ممنوعات احرام ختم، صرف ایک پابندی باقی ہے تحلیل ثانی، یعنی کہ کہہ لیں کہ بیوی سے نہیں مل سکتے جب تک آپ طواف افاضہ اور صفا مروہ کی صحیح نہ کر لیں، تو پھر مکمل آپ آزاد ہیں۔ تو یہ ایک کام ہے 10 کو۔ دیکھیں رمی جمعرات میں نیابت بھی کر سکتا ہے کوئی کسی کی طرف سے، اور جو ہے نا تلبیہ پکانا بند کر دیں سورۃ ہوتے ہی، جب میرا عقبہ کو جب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رمی کریں گے تو اس کے پاس پھر دعا نہ کریں، تو اس کے بعد قربانی کریں آپ، حلق یا قصر کریں اس کے بعد، اور حجاج حلق یا قصر کرتے ہیں، احرام کھول دیں، عام لباس پہن لے، اور آپ پہ جو ہے نا وہ پابندیاں ختم، طواف افاضہ آپ کریں، ٹھیک ہے نا۔ طواف افاضہ میں وہی جو طریقہ پہلے ہم نے بتایا تھا، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح ہے، تو صفا مروہ کی صحیح کریں۔ اب اس میں اگر ترتیب نہ بھی ہو، جیسے کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، حجامت کرانی ہے، اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو افعالا ولا حرج، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے پیچھے بھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ 10 ذو الحج کے جو اعمال اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نئے صحابہ سے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا افعالا ولا حرج، یعنی کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی آگے پیچھے بھی، ترتیب یہی ہے، افضل یہی ہے کہ ترتیب سے کریں۔ اسی طرح یوم تشریق میں جو رمی جمعرات ہے 11 12 13 کو، چھوٹے کو ماریں، وسطی کو ماریں، پھر عقبہ کو ماریں زوانہ زوال کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 11 اور 12 کام کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ایام تشریق جو گراتے ہیں وہ آپ مینا میں کرا رہے ہیں، 12 ذو الحج کو واپس آنا ہو تو مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائیں اگر آپ نے 12 کو واپس آنا ہے۔ تو یہ اسی طرح مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے طواف وداع کریں، یہ بھی واجب ہے، حائضہ عورتوں کے لیے اس معافی ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ وہ جب آخری کام مکہ جو صاحب انہوں نے چھوڑنا ہو نا تو آخری کام یہ ہو۔ اسی طرح خواتین کے اگر مسائل دیکھیں، عورتیں بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی، عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہے، خواتین حالت احرام میں اپنا چہرہ اور ہاتھ کو کھلا رکھیں، اور جب غیر محرم دیکھیں تو چہرہ چھپائیں،
ایام والی خواتین بھی غسل کر کے احرام باندھیں گی۔ خواتین ایام حج میں منع حیض دوائی کا استعمال بھی برل کر سکتی ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ یہ مسئلہ ہے خواتین کے کچھ۔ اسی طرح عورتیں جو ہے نا وہ عورتیں غسل کے بعد ہی عمرے کا ارکان مکمل کریں گی۔ خواتین دوران طواف صحیح اور رمل نہیں کریں گی۔ خواتین دوران طواف صحیح اور رمل نہیں کریں گی، یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا تیز تیز چلنا، وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح حج میں بھی ایام والی خواتین غسل کر کے 8 ذوالحج کو حج کا احرام باندھے گی۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی حیضہ عورت ہو نفاس والی تو وہ سارے کام کرے طواف کو چھوڑ کے، جب وہ پاک ہو غسل کر کے پھر وہ باقی طواف افاضہ کرے اور دوسرے کام اپنے کر سکتی ہے جو بھی اس کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایام والی خواتین حج کے تمام ارکان ادا کرے گی سوائے طواف اور سعی کے۔ ایام والی عورتیں طواف وداع کے بغیر بھی برل جا سکتی ہیں، ان کے لیے ہے ایک رخصت۔ اسی طرح دیکھیں حاجیوں سے ہونے والی غلطی، یہ بڑی عام غلطی ہے کہ سفر حج سے پہلے یا بعد میں وہ مزارت پہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ نہ مزارت بنانا جائز نہ وہاں پہ جانا جائز۔ قبروں میں جائیں جہاں کو آپ کو عبرت ہو اور وہاں جائیں۔ اسی طرح مسجد حرام اور مسجد نبی میں سے الٹے پاؤں واپس آنا، دیکھیں یہ بھی حاجیوں کی غلطی ہے۔ اسی طرح بقیع قبرستان سے تبرک کا مٹی لینا، تبرک کے لیے مٹی لے لینا، یہ حاجیوں کی برل یہ بھی ایک غلطی ہے۔ تو اسی طرح پورے مکہ کو حرم سمجھ کر وہ ہوٹلوں میں نماز پڑھنا، یہ بھی حاجیوں کی غلطی ہے۔ اسی طرح حرم کے کبوتروں کو دانہ ڈالنے میں تبرک سمجھنا، میدان احد اور بدر میں نماز پڑھنا، یہ کچھ طواف یعنی کہ بدل کرنا، عام طواف، یہ ساری نفلی صحیح کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ دیکھنا چاہیے۔ عورتوں کو غیر محرم کے ساتھ حج عمرہ پر جانا، غیر محرم کے ساتھ دیکھیں یہ غلطی ہے۔ خواتین کا دوران عدت سفر و حج عمرہ کرنا، اسی طرح خود حج کیے بغیر دوسروں کا حج کرنا، عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جمعران عقبہ کو طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں مارنا، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان حاجیوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔